سبحان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى في مقام آخر: ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، رب العالمین کے کلام پاک میں سے میں نے دو مقام سے تلاوت کی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں سے ایک ارشاد نقل کیا ہے۔ فرمایا: القرآن حجت لک او علیک۔ قرآن کریم آپ کے لیے حجت ہے یا پھر آپ کے خلاف حجت ہے؟ القرآن حجت لک او علیک، قرآن تمہارے لیے دلیل ہے یا پھر تمہارے خلاف دلیل ہے؟ قرآن تمہارے حق میں بارگاہ الہی میں کھڑا ہوگا یا پھر تمہاری مخالفت میں کھڑا ہوگا؟ ان دو صورتوں میں سے تیسری کوئی صورت ممکن نہیں ہوگی، انہی دو صورتوں میں سے ہی کوئی نہ کوئی صورت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ ایک بار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے کے بعد میں رب العالمین کا قرب خاص حاصل کر لوں۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔
معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت قرآن مجید سے عشق اور محبت اللہ رب العالمین کے قرب اور محبت کی دلیل ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، صبح و شام ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا شوق اور ذوق ہے، اگر ہم قرآن نہ پڑھ سکیں ہماری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، یہ دلیل ہے کہ ہمیں مولا کریم کی ذات سے محبت ہے۔ تو مولا کریم کی ذات سے محبت کرنا ہی ہمارا مقصد ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی آل اولاد سے، اپنے اہل و عیال گھر والوں سے، اور اپنی مصروفیات سے بھی بڑھ کر اپنے مولا سے، اپنے رب سے، اپنے خالق سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اور اس محبت اور پیار کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ شخص قرآن سے محبت اور عشق کرتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو قرآن کریم کی تعلیمات کی جانب متوجہ رکھتا ہے۔ صرف زبان سے کہنا کہ مجھے قرآن کریم سے محبت ہے، میرا قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے، میں قرآن کو بڑی عقیدت اور احترام سے چومتا ہوں، یہ باتیں قابل اعتبار نہیں ہیں۔ قرآن کریم سے عشق اور محبت دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر وقت تلاوت کرتا ہے۔ ہم جو بچوں کو حافظ قرآن، قاری قرآن بناتے ہیں، اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ صرف مصلی پڑھانے کے لیے ہم نے اس کو حافظ بنایا ہے، یا درسگاہ میں بٹھا کر پڑھانے کے لیے اس کو حافظ بنایا ہے۔ حافظ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سواری پر کہیں سفر پہ جا رہا ہے، وہاں بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا جا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، گاہک نہیں ہے، مصروف نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہو گیا ہے، بستر پہ سویا ہوا ہے، رات کو اس کی آنکھ کھلی، اب اس کی آنکھ نہیں لگ رہی، طبیعت بے قرار ہوئی، تو یہ مصروفیات اور ڈھونڈنے کی بجائے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گیا ہے۔ رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کر آدھی رات تک، رات میں 2 3 بار پڑھے بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، اس لیے حافظ بنایا جاتا ہے۔ اور مسلمان جتنا قرآن کریم سے محبت کرتا ہوگا اتنا اللہ کی محبت میں وہ خاص ہوگا، خاص اس کو قرب الہی حاصل ہوگا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے مومن کی مثال مالٹے کے پھل کی طرح ہے کہ جس کے اندر خوشبو بھی ہوتی ہے اور کھایا جائے تو لذیذ بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے مومن کی مثال فرمایا مالٹے کے پھل کی ہے کہ جیسے مالٹے کا پھل خوشبودار بھی ہے، تھوڑا دور پڑا ہو خوشبو آ رہی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے، پھر اس کو پکڑنے کا دل کرتا ہے بھی لے لو کھا لوں۔ تو فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا مومن بھی ایسے ہے۔ اور جو مومن قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مومن کی مثال ایسی ہے جیسے شوہارا ہوتا ہے، خشک کھجور ہوتی ہے جس کی خوشبو نہیں ہوتی۔ چھوارے میاں کھانے ہیں نا تو اب کری چھوارے نہیں خوشبو آندھی ہے، کھیر چھاٹر کو دوا لاندھی ہے، انہوں کو رگڑا پہ میں والتا آندھی ہے، میں پھر آئین نہیں آندھی۔ مالٹے حالی گلی جو کوئی چادر لنگدہ پیونے تھے
بال علیہ کہ بال بڑی خوشبو آنی پیاری گدیا میں ہے نا. تو فرمایا قرآن کریم سے محبت کرنے والا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا شخص بھی ایسا عظیم ہے کہ اللہ نے اس کو تر و تازہ پھل کی مانند قرار دیا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مالٹے کی مثل ہے، جیسے مالٹے کا پھل ہے، اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے، اس کا ذائقہ بھی ہوتا ہے. جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا اس شخص کی مثال ایسے ہے جیسے کھجور، خشک کھجور ہو، جو کھانے میں تو لذیذ ہوتا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی. تو قرآن کریم کی تلاوت کریں تاکہ آپ اور میں تر و تازہ پھل کی مانند ہو جائیں. ایک اور مقام پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 آدمی ایسے ہیں جن پر رشک کیا جانا چاہیے. اللہ کی زمین پر 2 افراد ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں، ان کے ساتھ رشک کرنا چاہیے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے 2 افراد 2 شخص ایسے ہیں جن سے ہمیں رشک کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو. جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو اس شخص سے رشک کرنا چاہیے کہ یار یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کاش یہ نعمت مجھے بھی نصیب ہو جائے. پھر کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے. اور فرمایا دوسرا وہ شخص جس کو رب العالمین نے مال عطا فرمایا ہے. جس شخص کو اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا ہے اور وہ اپنے مال میں سے اللہ کے نام پر مال خرچ کرتا ہے، اللہ کے نام پر مال خرچ کرتا ہے. آخری پارے میں رب کائنات نے جب جہنمیوں کے اوصاف بیان کیے تو فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ. جہنمی کی پہلی نشانی، پہلی علامت یہ ہے کہ وہ بخیل ہوتا ہے، کم بخت. وَأَمَّا مَن بَخِلَ یہ جہنمی کی پہلی علامت ہے. وَاسْتَغْنَا فرمایا بے پرواہ ہوتا ہے، دین سے بے پرواہ ہوتا ہے، قرآن کریم سے بے پرواہ ہوتا ہے، حقوق العباد ادا کرنے سے بے پرواہ ہوتا ہے. اب کہیں ڈھول کا بج جائے اب کسی کو نہیں بلائیں گے، جو آپ بیٹھے ہیں اس سے دگنا مجمع وہاں جمع ہو جائے گا. کوئی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس ڈھول بجا دو جمع ہو جائیں گے. یہاں اعلانات بھی کرائے گئے، بلایا بھی گیا اور یہ حال ہے. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے ایسے لوگوں کو کیا کہہ دیا؟ کچھ بھی نہیں کہا. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اما من بخل. تفاسیر اٹھا کر دیکھیے، مطالعہ کیجیے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اہل جہنم کے اوصاف میں پہلی صفت بخیل ہونا ہے، اور دوسری فرمایا وستغنا، یہ دین سے بے پرواہ ہوتے ہیں. آذان مل رہی ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور یہی چیز ہماری ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے. ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، گمراہی کی جانب میل ہے، ہدایت کی طرف ہم بے پرواہ ہیں. جب ہمیں ہدایت کی بات کی جاتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی. جب ہمیں نماز کی جانب بلایا جاتا ہے
ہم بے پرواہ ہوتے ہیں، لیکن سارا دن بیٹھ کر گناہوں کے کام میں فلم دیکھ رہا ہے، لڈو کھیل رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، بدماشیاں کر رہا ہے، سارا دن گزر جاتا ہے۔ شام کو کہتے ہو میں تو سبزی گنا آیا ہم یار، گھر مہمان ہے بیٹھے، لیکن دین کا معاملہ ہو، ہدایت کی طرف بلایا جائے، قرآن کی تلاوت کی طرف بلایا جائے، دینی مجالس کی طرف بلایا جائے، ذکر اللہ کی مجالس کی طرف بلایا جائے، تو پھر 100 بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں، طبیعت آمادہ نہیں ہے۔ تو ان باتوں پر غور اور فکر کرنا چاہیے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں، القرآن حجت لک او علیک، کل قیامت کے دن یہ قرآن آپ کے لیے میرے لیے یا تو دلیل بن جائے گا، ہماری حمایت میں کھڑا ہو جائے گا، یا پھر آپ کی اور میری مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا۔ اکابرین نے، اہل علم دانش نے لکھا ہے، جس کی مخالفت میں قرآن کھڑا ہو گیا، جب تک اسے جہنم کی آگ میں نہیں ڈلوائے گا پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے کوئی جتنا بڑا فن خواہ ہو، مولوی ہو، پیر ہو، عام مسلمان ہو یا خاص مسلمان ہو، پڑھا ہوا ہو یا جاہل ہو، جس کے بھی خلاف قرآن کھڑا ہو گیا، جس کی بھی مخالفت میں قرآن آ گیا، جب تک جہنم میں نہیں پہنچوائے گا اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان حشر لگا ہوگا، میزان پر جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، حافظ قرآن یا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، قرآن کریم سے محبت کرنے والا اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش ہوگا، تو قرآن کریم جناب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب کریم، یہ بندہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، میری تلاوت کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم جناب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا مولا کریم، آج اسے زیور پہنایا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رب العالمین قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو اس دن تاج پہنائیں گے، باقی جن کو نہیں پہنایا جائے گا وہ حسرت سے دیکھ رہے ہوں گے اور کاش کاش کر اٹھیں گے۔ اور جب تاج پہنا دیا جائے گا، اس کی شان و شوکت بڑھ جائے گی، تو پھر قرآن کریم جناب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب کریم، یہ میری تلاوت کرنے والا ہے، یہ میری تعلیمات کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا تھا، آج اسے جنت کا اصلی لباس پہنایا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رب کریم اس شخص کو عزت اور بزرگی کا لباس پہنا دیں گے، عزت اور بزرگی کا لباس پہنائیں گے۔ تیسری گزارش قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں کرے گا، یا باری تعالی، میں سفارش کرتا ہوں کہ آج اس کی بخشش کر دو۔ اللہ فرشتوں میں اعلان کر دیں گے، فرمائیں گے اسے جنت میں لے جاؤ، ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ آج آپ اور میں اپنا جائزہ لیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج صبح کے بارے میں ہم جائزہ لیں کہ آج صبح ہم نے قرآن پڑھا ہے،
یا صبح سے لے کر اب تک ہم نے قرآن کریم کو کھول کر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر پڑھا ہے؟ طویل کرنا نے حافظ صاحبان ودن طویل کرنا کہ حضرت صاحب پڑھا کی میں پڑھا کہ نماز پڑھا نہیں میں شیطان کیا طویلہ سکھائی ہوتے یار بدماشی دی ہر دلیل قرآن سا کو سکھائی کڑے لیکن نیک اعمال کرنے سارے کو کوئی دلیل کہنی نیت جو کہنی. تو بہرحال میرے دوستو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن کریم کی ایک آیت یاد کرتا ہے اسے 100 نفل کا ثواب ملتا ہے. لیکن اس قرآن کریم کو اس کی تفسیر کو سمجھتے ہوئے اس کے علوم کو سمجھتے ہوئے علم کا ایک باب یاد کرتا ہے فرمایا 1000 نفلی کا ثواب ہے. آج ہمارے گھروں میں امن اور سکون اور اطمینان ختم ہو گیا ہے. گھر میں جھگڑے ہیں فساد ہے اطمینان اور سکون والی زندگی نہیں ہے. بندہ کہ حضرت صاحب تویز لکھ دو میری زال تے میرا جھیڑا نہیں مکدا. میں کہ میرے کو دا نہیں ہے لکھن دا میں کو سکھایا ہی کہنے لکھی تک لیکن وڈا ہے تویز ہے میں کہتے کو وہ ڈسے نہ پیا کہ جی میں کہ قرآن کریم دی روزانہ پابندی نال ہر تلاوت کی تھی کر انشاءاللہ بہت جلدی جھگڑے مکوسن گھر چ کہ حضرت ایک ہی میں کہ تیری زال اجے تا شیطان جلے تو قرآن پڑھ سکتے بزرگ ہے وہ اکھے والے جو فلم تاڑی پہ گانا تاڑی پہ ٹیک ٹوک دکھی پہ یوٹیوب تے واٹس اپ تے فیس بک چلائی پہ زال جڑے والے دیکھے اور گھر دا کام نہیں کرنا منجھی کو گھا نہیں سٹونا پھوسے نہیں ملونا پانی شیطان ہے. انہیں دل لے جاندے منہ تے نہیں آتی اور دل لے جاتی نا شیطان ہے قابل نفرت ہے والو لڑ دیے والو کوئی بہانہ بول دینا جھڑا لینی ہے تورے نال. گھرت قرآن دی تلاوت تسا کرو گارنٹی میں دینا تو میرے کو میرے رب کو آس اور امید اور یقین ہے سارے گھر امن خیر اور عافیت آنے سے تھی. ویسے میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کا ایک مرید تھا حضرت کے پاس آیا عرض کیا حضرت عمرہ پہ جانا چاہتا ہوں تیاری کر رہا ہوں دعا فرماؤ. حضرت نے فرمایا ضرور دعا کروں گا لیکن میری ایک بات سن جب تو مدینہ المنورہ میں جائے گا جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر حاضری دے گا تیرے منہ پر داڑھی نہیں ہوگی کس منہ سے تو حاضر ہوگا؟ تو اس نے نیت باندھ لی داڑھی رکھ لی. ابھی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی نماز شروع ہو گیا قرآن کی تلاوت ذکر اذکار شروع ہو گئے. عمرہ سے واپس آیا اپنے شیخ کے پاس آیا کہ حضرت ایک بات سناؤں؟ حضرت نے فرمایا سناؤ. کہ جب میں بحری جہاز پہ سوار ہونے لگا میری بیوی نے کہا حضرت صاحب دعا کرنا ہے. میں نے اپنی بیوی سے کہا پوری زندگی تو نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا کہ دعا کرنا آج کیسے کہہ رہی ہے؟ کہ اس سے پہلے تیری شکل شیطانوں والی تھی مجھے بزرگ آج لگ رہا ہے. اب یہ ہماری باتیں نہیں ہے اللہ والوں کی باتیں سنا رہا ہوں. اس نے کہا آج سے پہلے تیری شکل تھی شیطان والی نہ تیرے منہ پر داڑھی تھی نہ تو قرآن پڑھتا تھا نہ تو نماز پڑھتا تھا نہ تو ذکر اذکار کرتا تھا
نہ تو شریعت پہ عمل کرتا تھا، تو تیرے سارے اعمال بھی شیطان والے تھے، میں تجھے کیسے کہتی کہ حضرت سے دعا کرتا؟ اب تیری داڑھی بھی شریعت کے موافق ہے، تو نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اللہ اللہ بھی کرتا ہے، شریعت پر عمل کر رہا ہے، تو اب مجھے بہت پسند آیا ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ حضرت بہت ہنسے، بہت ہنسے، فرمایا کہ لوگ رن مرید ہوتے ہیں، ہم نے تیری ذال کو تیرا مرید بنا دیا کہ تجھے کہہ رہی ہے دعا کر رہا۔ اور یہ بھی عجیب بیماری ہے، یہاں کے لوگ کہتے ہیں مولوی رن مرید ہیں۔ اچھا تو جتیاں کھانا کھانی ساڑھی ذال صاحب کرے مندہ ہی نہیں سی کجا، وہ ساڑھے ڈاڑھیاں دے دیں نا، وجن منہ تے ڈاڑھیے، نماز پڑھ دے، قرآن پڑھ دے، چپ تھی وجن وجن کی میں پٹا جلے ہوں دے سوائے چٹ اسے ہی دھپڑ میرے لیے، واللہ حضرت طویل لکھتا، طویل کم نہیں کرنا میاں، طویل نہ کم کہنی زندگی سوارا، زندگی سوارنی ہے قرآن کریم سے دل لگاؤ، اپنے گھر کو پرسکون بنانا ہے، قرآن کریم کی گھر میں تلاوت کرو، احکام شریعت پر عمل کرو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادھورے نہیں، یہ جڑے ادھورے بڑے وجہ سے نا ایک خطرناک کم ہے۔ آج دین کی مجلس میں آئے ہیں، محفل حسن قرات و حمد نعت میں آئے ہیں، میں نے اس لیے آپ کو قرآن کریم کے فضائل سنائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں کم از کم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، تو قرآن کریم سے جس نے پڑھا الف لام میم اس کو 30 نیکیاں مل گئی، یہ صرف پڑھنے سے، دیکھ کر پڑھ رہا ہے دیکھنے کا ثواب الگ ہوگا، لا یمسہ الا المطہرون، کامل طہارت کے ساتھ یعنی باوضو ہو کر قرآن کریم پڑھ رہا ہے، انگلی رکھ کر پڑھ رہا ہے، ہاتھ رکھ کر انگلی پھیر کر پڑھنا، یہ اس کا الگ ثواب ملے گا۔ اور آپ اور میں جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا ثواب آپ کو اور مجھے اکیلا نہیں مل رہا ہوتا، بلکہ ہمارے ماں باپ دادا دادی نانا نانی سب کو مل رہا ہوتا ہے۔ میں جو مدرسے میں گیا ہوں، میں خود تھوڑی گیا ہوں، مجھے ماں باپ دے مدرسے میں چھوڑا ہے نا، ابا ہاتھ پکڑ کے لیا جا بیٹا پڑھ، تو میرے ابا کو بھی پورا ثواب ملے گا، اماں کو بھی پورا ثواب ملے گا، اور استاد جس نے مجھے پڑھایا اس کو بھی ہر حرف پر جیسے اس پڑھنے والے آدمی کو طالب علم کو ثواب مل رہا ہے استاد کو بھی مل رہا ہے۔ صرف یہاں بس نہیں ہوئی، صاحب در مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو استاد کی تنخواہ بھی تو کوئی بھر رہا ہے نا، مدرسے میں پنکھا بھی تو چل رہا ہے نا، پانی کا انتظام تو کہاں ہے نا۔ اب جس نے مدرسے کا تعاون کیا، ہر طالب علم
جو کچھ قرآن کریم مدرسے میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، ہر حرف کی نیکی کا بدلہ، جیسے اس طالب علم کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں مل رہی ہیں، استاد کو مل رہی ہے، ماں باپ کو مل رہی ہے، مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو بھی مل رہی ہے، چاہے جس نے 1 روپیہ ہی کیوں نہ دیا ہو۔ بل دتا بھی دیکھتے کرو، کراچی والے مولوی کو دینا جی کو جان دینا انہوں کو دینا جیرا نال بیٹھے پڑھا کہ تا اپنا ہوئے چھوڑ جائے، وہ جیڑا محلے جی جتا تیرے بال پڑھ دینا، یہ سارا رواج ہے، میرا مدرسہ ہے تے ہوں مدرسے دا کم دینا پہ ہوئے تو میں آکا نا کئی دے والدین کو اور حافظ صاحب فلانے مدرسے دے ایسے، میں کہ ایدے ثواب نہیں دینا، ایدے کم کا نہیں دینا پہ دین دا، اتھا کوئی چھت کا نہیں پونی پہ، کمرہ کا نہیں پڑتا پیا، اتھا بالے تو پکھا کا نہیں چلیا کھڑا، اتھا لائٹ دا